برادران اسلام، دینی بھائیو، آج کی اس مجلس میں ہمارا موضوع ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں۔ حدیث میں اس بارے میں جو روایات آتی ہیں، الفاظ اس میں مختلف ہیں۔ بعض روایات میں ہے علی الصدر، یعنی سینے پر باندھے جائیں۔ بعض روایات میں ہے فوق السرہ، ناف کے اوپر باندھے جائیں، اور بعض میں ہے تحت السرہ، ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ اور ایک تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے ونحر کی تفسیر فصل لربک ونحر، ونحر کی تفسیر کی کہ اس کا معنی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں۔ ہمارے بعض بھائی دلیل اور صحت حدیث کو دیکھے بغیر صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے امام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم تو وہیں باندھیں گے۔ ایک تو یہ ہمارے بھائیوں کی ضد ہے۔ دوسری بات اس میں، جب وہ اپنی بات کو، جب کوئی ان کو حدیث صحیح اس بارے میں نہیں ملتی اور جو احادیث ضعیف ہیں ان کو زبردستی صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جس کو آپ صحیح بتا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں یہ خامی ہے، تو پھر اس کے بعد وہ ایک نیا فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیچے ہاتھ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں ادب ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اس طرح سے گویا کہ وہ دو عجیب باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ ادب ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ناف سے اوپر سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو احادیث ہیں گویا کہ وہ بے ادبی سکھا رہی ہے اور ان میں ادب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ فلسفے ان کے اپنے گھریلو ہیں، کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں ادب و احترام، عاجزی اور انکساری ہے، اور ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے میں بے ادبی ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ تو ایک ساتھ دو باتیں، اپنے عمل کو عاجزی، انکساری اور ادب و احترام بتلا دیا، اور دیگر امامان دین، مجتہدین جو طریقہ بتلاتے ہیں اس طریقے کو بے ادبی، بے احترامی، تکبر اور غرور بتلا دیا۔ عوام ہمارے چونکہ اتنی گہری باتیں سمجھتے نہیں ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے، اور چونکہ افرادی قوت، پروپیگنڈے کی قوت، وسائل ظاہر ہے کہ ان کے پاس زیادہ ہیں، اس لیے عام لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی چیز صحیح ہے جو یہ بھائی بتا رہے ہیں۔
حالانکہ ایسا ہے نہیں. اب آپ اگر دیکھیں تو اس وقت ہمارے ان بھائیوں میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک طبقہ تو نپٹ جاہلوں کا ہے جو دین، قرآن، حدیث، فقہ ان تمام چیزوں سے نابلد ہے، اور ان کا ایمان اور عقیدہ صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا ہے ہم تو وہی کریں گے. آپ کچھ بھی کہیں، جب ان کو دکھائی جاتی ہے صحیح احادیث، یہ دیکھو یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ دیکھو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ دیکھو یہ حدیث ہے، تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہوگا. لیکن ہمارے علماء نے، فقہا نے، اماموں نے جو بتایا ہے وہ غلط تھوڑی ہے. بھائی ان کو بھی معلوم تھا، یہ حدیثیں انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی، اس کے باوجود انہوں نے ان حدیثوں پر عمل نہیں کیا جو آپ دکھا رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز تو ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے حدیث چھوڑی. اور کبھی کبھی ہمارے بھائی جب عالموں سے واسطہ پڑتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ تحت سرہ والی روایت ضعیف ترین روایت ہے اور اس کے ثبوت فراہم کرتے، تو کہتے ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو، لیکن ہمارے امام صاحب، ہمارے فقہا، ہمارے علماء، انہوں نے بھی تو حدیثیں پڑھی ہیں. ضرور ان کے پاس مان لیا ہم نے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کوئی اور دلیل ان کے پاس رہی ہوگی جو صحیح ہوگی، تبھی انہوں نے ایسی بات کہی. اب اس بات کا کیا علاج ہے؟ بھائی امام صاحب کے بعد ایک دو نہیں، ہزاروں ہزار علماء، فقہا، مفسرین پیدا ہوئے آپ کے مذہب میں. ظاہر ہے کہ ان تمام نے اس بات کی پوری کوشش کی ہوگی کہ وہ صحیح حدیث کون سی ہے جس پر امام صاحب نے اپنا مدار عمل رکھا، جس کو دیکھ کر انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا، وہ حدیث کون سی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک وہ حدیث کہیں ملی نہیں جس سے امام صاحب نے استدلال کیا تھا اور یہ بات بتائی. پھر متقدمین، یعنی جو امام صاحب کے بعد آپ کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگرد جو لوگ گزرے ہیں، ان لوگوں کی کتابوں میں نہ اس طرح کا کوئی دعویٰ انہوں نے کیا کہ کوئی حدیث امام صاحب کے پاس رہی ہوگی ہم تک نہیں پہنچی. بھئی نہ پہنچنے کی کیا وجہ رہی؟ امام صاحب کے شاگرد تھے، ان سے علم حاصل کیا انہوں نے، ان کی دلیلیں لکھی. خاص طور سے امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی، یہ تو بڑے شاگردوں میں ہیں، اور ان
دونوں نے باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور اس میں امام صاحب کے قول کو، آپ کے مسلک کو، آپ کے مذہب کو مدلل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اگر امام صاحب نے مان لو کوئی کتاب نہیں لکھی، فقہ میں کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن شاگردوں نے تو کتابیں لکھی، پھر شاگردوں نے امام صاحب سے پوچھا ضرور ہوگا کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کی بنیاد پر آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو شاگردوں کی کتابوں میں بھی یہی تحت سرہ والی روایت کے علاوہ کوئی اور روایت نہیں ملتی۔ تو یہ کہنا کہ امام صاحب کے پاس ضرور رہی ہوگی، یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے۔ ایسے تو ہر ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مولانا کے پاس، ہمارے فقیہ کے پاس، ہمارے امام کے پاس ضرور کوئی حدیث رہی ہوگی۔ تب تو ایک مذہب کہاں ہوا، یہ تو 72 مذہب ہو جائیں گے۔ آج کل جو طریقہ رائج ہے تو کیا ہے، تو میں نے بتلایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ فقہ پڑھی، نہ مسائل کو جانتے ہیں۔ وہ ہاتھ کیسے باندھتے ہیں؟ انہوں نے پہنچا پکڑا اور پوری بے نیازی کے ساتھ ہاتھ کو چھوڑ دیا جہاں بھی جائے وہ۔ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو بے پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہمارے باپ دادا سے ایسا ہوتا چلا ہے، ہمارے باپ دادا سے ہم نے ایسے ہی دیکھا، ایسے ہی سیکھا ہے، یہ ہے ان کی دلیل۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے فقہ بھی پڑھی، احادیث بھی پڑھی، تو بعض روایتیں آتی ہیں فوق السرہ کی، وہ اس پر عمل کرتے ہوئے، اور فوق السرہ کی روایتیں تحت السرہ کی روایت سے زیادہ اچھی، بہتر، قوی اور درست ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ناف کے اوپر، اور بعض بھائی فوق السرہ کا ترجمہ کرتے ہیں ناف سے اوپر۔ ایک تو ناف کے اوپر اور ایک ناف سے اوپر، کے اور سے میں اتنا انتر ہو جاتا ہے کہ بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ناف سے اوپر باندھتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی، خاص طور سے وہ علماء جنہوں نے فقہ حنفی کے علاوہ دوسرے فقہا کی کتابیں، دوسرے ائمہ کی کتابیں پڑھی، دیکھی، ان کی دلیلیں دیکھی، انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا۔ اور اکثر علماء کو، جو اچھے علماء ہیں، آپ دیکھو گے کہ وہ ناف کے اوپر یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھتے۔ ایک طبقہ ہے جو آج کل چونکہ بہت کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، پھر ان کو اپنے گاؤں سے، بستی سے، شہر سے نکل کر بڑے شہروں میں اور ہندوستان سے نکل کر باہر کے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا، تو ان لوگوں کے ہاتھ ناف کے نیچے سے اوپر، پھر ناف سے اوپر، پھر اس سے بھی تھوڑے اوپر چلے گئے۔ یہ ہے صورتحال۔ اب ہم ذرا اس بات کو دیکھ لیں، کیا اللہ کے سامنے ناف کے نیچے ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہونا یہ
ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان مذاہب میں جب وہ اپنے بڑوں کو یا اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تب وہ اپنے ہاتھ ناف کے نیچے نہیں، سینے پر باندھ کر تعظیم دیتے. اور اگر آپ کسی آدمی کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے پرنام کریں، تعظیم دیں، تو وہ کیا سمجھے گا کہ آپ تعظیم کر رہے ہیں؟ آپ 1000 بار بھی اس کو سمجھائیں کہ ایسا میں نے تعظیماً کیا ہے، وہ نہیں مانے گا کہ آپ تعظیم کر رہے ہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ بے ادبی کر رہے ہیں. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں کوئی ادب نہیں ہے، بلکہ بھی یہ بے ادبی ہے. سب سے بڑے دربار میں آپ کھڑے ہیں اور اتنے بڑے دربار میں آپ ہاتھ کہاں رکھ رہے ہیں؟ جہاں کسی انسان کو ہاتھ رکھ کے آپ سلام نہیں کرتے. مسلمانوں میں بھی جو طریقے رائج ہیں تو ہاتھ اٹھا کر سلام کرنے کا، ویسے تو زبان سے ہی سلام کرنا چاہیے، لیکن جن سماجوں میں، معاشروں میں فارسی تہذیب کا اثر ہے، مغلیہ تہذیب کا اثر ہے، تو وہ ہاتھ کو سینے پر لا کر یا سینے سے اوپر اٹھا کر تعظیم دیتے ہیں. کوئی ناف سے نیچے ہاتھ باندھ کے تعظیم نہیں دیتے. تو اتنی بڑی بات کہ دنیا کے کسی مذہب میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر اپنے بزرگوں کو تعظیم دینے کا رواج نہیں ہے. تو ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں یہی تعظیم ہے، یہی ادب ہے، یہی احترام ہے. اس کے برخلاف کرنے میں بے ادبی ہے. جبکہ اگر ان کو بھی ایسے سلام کیا جائے اور تعظیم دی جائے وہاں پر ہاتھ باندھ کر، تو ان کو اچھا نہیں لگے گا اور یہ سمجھیں گے کہ بے ادبی کر رہا ہے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے. جو یہ فرقہ بندی ہے، فرقہ بندی کے چکر میں آدمی پھنس کر اکثر اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا. جو بات بھی ہوتی چلی آئی ہے اسی کو صحیح مانتا ہے. انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، لہذا ہم تو ایسا ہی کریں گے. تمام نبیوں، تمام رسولوں کو ان کی قوموں نے جب انہوں نے حق کی بات بتائی، اللہ کی بات بتائی، وحی کی بات بتائی، تو جواب یہی دیا، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، تو ہم تو ایسا ہی کریں گے، تمہاری بات نہیں مانیں. بھائیو، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 4 اماموں کے نام پر جو 4 مذہب اور مسلک بنائے ہیں، ان کو بنیادی طور پر ہم حق پر مانتے ہیں. ابھی کچھ زمانہ پہلے تک، اب تو بہت اصلاح ہو گئی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ابھی کچھ زمانہ پہلے تک 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بریلی میں ایک اچھی ذمہ دار شخصیت تھی جن کا نام تھا حاجی محمد عمر.
سفر سے واپس آئے، ٹرین نے ان کو فجر سے پہلے کچھ 2-4-10 منٹ پہلے اسٹیشن پر اتارا۔ وہ رہنے والے بریلی ہی کے تھے، تو انہوں نے ایک مسجد دیکھی کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے، لاؤ نماز پڑھ لیں۔ تو وہ گئے مسجد میں، وضو کیا اور اپنا بیگ جو تھا وہ رکھ دیا سامنے اور نماز پڑھنے لگے۔ تو انہوں نے ہاتھ اوپر سینے پر باندھ کے نماز شروع کی۔ ایک آدمی، باقی لوگ تو جا چکے تھے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ ان کو دیکھ رہا ہے، تو اٹھ کے آیا اور ان کے ہاتھ اس نے نیچے کر دیے، انہوں نے پھر اوپر کر لیے۔ وہ پھر اٹھ کے آیا، پھر ان کے نیچے کر دیے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ تو حاجی صاحب نے سوچا کہ ایسے تو یہ نماز ہی نہیں پڑھنے دے گا مجھ کو۔ تو انہوں نے نماز توڑ دی اور اس سے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میری نماز خراب کیوں کر رہا ہے؟ تو بہت تنتنے سے کہنے لگا، نماز ایسے پڑھو جیسے پڑھی جاتی ہے، تم ہاتھ کہاں باندھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط جگہ ہے کیا بالکل غلط ہے، اور جاہل نپٹ آدمی۔ تو انہوں نے کہا، دیکھ میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، تیری نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی پڑھ رہا ہوں، جیسے بھی پڑھ رہا ہوں، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو میری نماز کو خراب مت کر۔ اب میں پھر نیت باندھنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر سے نیت باندھی، تو باندھی اوپر ہی، وہ پھر سے آیا، اس نے ہاتھ نیچے کر دی۔ تو ان کو تو بہت غصہ آیا، انہوں نے نماز توڑ دی، اور ان کے پاس ریوالور رہتا تھا، ریوالور نکالا، کہا کہ اب کہ تو نے میرے ہاتھوں پہ ہاتھ لگایا تو یہ شوٹ کر دوں گا۔ یہ ریوالور دیکھ کر تو اس کی گھگی بند گئی۔ اور پھر بھائی صاحب نے سنتیں بھی پڑھی، فرض بھی پڑھے، اور مسجد سے نکل آئے۔ یہ واقعہ انہوں نے خود سنا ہے۔ اس میں ایک بات اور رہ گئی مزے کی۔ تو کہنے لگا کہ یہ مسجد ہماری ہے، ہماری مسجد میں ہماری طرح سے نماز پڑھو گے تو پڑھنے دیں گے، نہیں تو نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے باپ کی مسجد ہے، یہ تو اللہ کی مسجد ہے۔ کہا کہ نہیں، ہماری مسجد ہے۔ تو اب جو لوگ اس انداز سے ہو تو ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا، تو نے یہاں گیٹ پر اعلان کیوں نہیں لگا کہ کسی دوسرے کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ بعد میں حاجی صاحب نے بتلایا مجھے کہ میں پھر ایک بار ادھر سے گزرا تو میں نے وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا دیکھا کہ یہاں پر یہ سنیوں کی مسجد ہے، اس مسجد میں کسی دوسرے کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ کیسے مسلمان؟ ایک طرف ہماری اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، ان سے کوئی جا کے نہیں کہتا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، بلکہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو پکا سچا مومن مسلمان مانا جائے، وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے، ان کا تیجا 10واں 40واں 20واں کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پکے سچے مسلمان زندگی بھر نماز نہیں پڑھی۔ آج کل تو ہمارے دوسرے بھائی بھی قضائے عمری کے مسئلے بتلا رہے۔ ایک آدمی نے 40 سال نماز نہیں پڑھی، اب اس کو خیال آیا، بیماریوں نے جب پکڑا کہ اب
وقت آخر ہونے کو آیا ہے، نماز پڑھنا چاہیے. مولوی صاحب کے پاس گیا، اتنا زمانہ گزر گیا میں نے نماز نہیں پڑھی، اب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، کیسے توبہ کروں؟ تو اس کو بتا دیتے ہیں کئی طریقے ہیں. ان میں ایک طریقہ یہ کہ ہر نماز کے ساتھ جب فرض پڑھنے جاؤ تو ایک نماز قضاء عمری کی بھی پڑھ لیا کرو. یہ نہیں کہتے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. رسول اکرم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تو اس میں بیٹھ جائیں گے کہ فقط کفر کا معنی کیا ہے اور کیسے آدمی کافر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، کیسے اس کو کفر سے بچایا جائے. جتنی محنت اور کوشش اس کو کافر ہونے سے بچانے میں کرتے ہیں اتنی کوشش اس کو نمازی بنانے میں نہیں کرتے. اللہ رب العزت رحم فرمائے. بات چل رہی تھی کہ نماز جب ہم پڑھنے کھڑے ہوں گے تو ہاتھ باندھیں گے کہ نہیں باندھیں گے. تو چار اماموں میں سے 3 امام ہاتھ باندھنے کے قائل. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آدمی کہے کہ مالکی لوگ تو ہاتھ نہیں باندھتے. تو مالکیوں میں بھی کئی گروپ ہیں جو لوگ حدیث نہیں جانتے وہ ہاتھ نہیں باندھتے، اور جو حدیث جانتے ہیں وہ لوگ ہاتھ باندھ کر ہی نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا شریف میں ہاتھ باندھنے کی حدیث، رسول اکرم کا عمل، آپ کا فرمان نقل کیا ہے. تو اب کوئی یہ کہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تو ہاتھ باندھتے نہیں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماننے والے نہیں باندھتے. تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ کوئی آدمی کہنے لگے کہ فلاں امام نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. دلیل؟ کہا کہ ان کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ حماقت اور بے وقوفی ہوگی. اماموں میں کوئی نماز کا چھوڑنے والا نہیں تھا، سب پابندی سے نماز پڑھنے والے تھے. تو مریدوں کو دیکھ کر امام پر حکم نہیں لگایا جائے گا. مریدوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ دیکھیں کہ امام نے کیا کہا ہے اپنی کتاب میں، تو جو کہا ہے اس پر عمل کریں. بہرحال ایک بزرگ عالم مولانا عبد الرحیم سکسینہ بہت زبردست آریہ مناظر تھے ایک زمانے میں. پھر ان کو جب مسلمانوں سے مناظرے کرنے کا شوق ہوا تو مسلمانوں کی کتابیں بھی پڑھنے کا شوق ہوا. تو مسلمانوں کی کتابیں، قرآن، حدیث اور یہ سب کچھ پڑھنے سے ان پر یہ راز کھلا کہ حقیقی دین، اصلی مذہب، حق اور سچ مذہب اسلام ہی ہے. تو مسلمان ہو گئے. رہتے آگرہ میں تھے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کے بچوں کے بارے میں آگرہ والوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتلایا کہ ہاں ان کے بچے ہیں. تو کسی زمانے میں تو بہت ان کی شان و شوکت تھی، سکسینہ تھے، مناظر تھے، آریہ سماج کے بڑے عالم مانے جاتے تھے. لیکن بعد میں ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے دشمنوں نے بہت زیادہ کوشش اور محنت. بہرحال انہوں نے ہم نے ان کو دیکھا تھا، وہ ہمارے یہاں بدائیوں میں کبھی کبھی آتے تھے. انہوں نے بتلایا کہ جب میں مسلمان ہو گیا
تو فتح پور سیکری سے چل کر جامع مسجد دہلی اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچا، کیونکہ جامع مسجد دلی ہمیشہ سے مشہور تھی۔ اتفاق کی بات اس وقت نماز کا وقت تھا اور لوگ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ جامع مسجد کے مصلیان میں زیادہ تعداد حنفی بھائیوں کی ہوتی ہے۔ اب جب انہوں نے ان کو نماز میں کھڑے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بتلایا کہ ایک بار تو میرے دل میں پھر سے وسوسے پیدا ہوئے، یہ مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے جس کے ماننے والوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو۔ وہ مذہب حق نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ سوچ کر میں واپس چلا اور اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ گئے تھے یہاں سے اسلام ہی قبول کرنے کے لیے۔ پھر ایک سفر کے دوران، پہلے حالات ایسے نہیں تھے جو آج کل ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ایک آدمی کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور وہ ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے، بڑا تعجب ہوا۔ تو میں ٹرین سے اتر کے اور نیچے بینچ پر بیٹھ گیا کہ یہ آدمی نماز پڑھ لے تو میں اس سے کچھ پوچھوں۔ وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا تو میں اس کے پاس گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہو؟ کہا کہ ہاں نماز پڑھ رہا تھا، لیکن تم نے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے تھے؟ قرآن و حدیث میں تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا قرآن حدیث میں یہی ہے کہ ہاتھ اوپر باندھے جائے۔ کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ اتنے سارے مسلمان ہیں سب نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں ایسا بھی ہے، وہ ان کا مسلک الگ ہے، دین تو ہمارا سب کا ایک ہی ہے لیکن مسلک الگ ہے، وہ اس لیے وہ لوگ ہاتھ یہاں نیچے باندھتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر میرے دل میں پھر سے اسلام قبول کرنے کی للک پیدا ہوئی اور آخر میں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بہت پریشان کیا، چونکہ وہ توحید والے تھے تو اپنوں نے بھی ستایا اور غیروں نے بھی ستایا۔ اللہ رب العزت نے حافظہ ان کا کافی مضبوط رکھا تھا اور یادداشت بڑی اچھی تھی ان کی۔ بہرحال یہ اس طرح کے واقعات اور بھی بہت سارے آپ کو سنا سکتے ہیں، لیکن آپ ایک اور میں اپنا آپ کو سناؤں۔ تقریباً 10-12 سال سے زیادہ ہو گئے ہوں گے، ایک ضلع ہے یو پی میں بھدوئی، وہاں ایک اجلاس تھا، وہاں میں گیا ہوا تھا۔ تقریر کے بعد نوجوانوں کی ایک ٹولی میرے پاس آئی، اس میں ایک نوجوان کافی پڑھا لکھا لگ رہا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس مذہب پہ؟ تو بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا کہ آپ کی اماں کی مذہب پر۔ کہنے لگی یہ کیا بےہودگی ہے؟ میں نے کہا بےہودگی کیا ہے اس میں؟ بےہودگی تو یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان سے، ایک عالم سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کس مذہب پہ ہیں؟ کیا وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کیا ہے؟ کیا سوچ کے آپ نے یہ پوچھا؟ تو وہ شرمندہ ہوا، کہنے کہ نہیں نہیں یہ میرا مذہب یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہی تھا کہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے میں آپ سے پوچھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیوں، ضرورت کیا پڑی؟ کہ آپ کو دیکھا آپ اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے تو پوچھ رہے ہو آپ کی والدہ ہیں؟ ہاں ہیں۔ نماز پڑھتی ہیں؟ پڑھتی ہیں۔
وہ ہاتھ کہاں باندھتی ہے؟ اب وہ خاموش ہوا. میں نے کہا بھائی ہاتھ اوپر ہی باندھنا صحیح ہے. تعجب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے تو پوچھا، آپ اپنی والدہ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ یہاں ہاتھ کیوں باندھتی. بہرحال بات بہت لمبی تھی. پھر اس نوجوان کو کافی حد تک دلچسپی ہو گئی، کافی پڑھتا رہا، وہ مطالعہ کرتا رہا. آج کل کسی بڑے کورس کے لیے وہ کہیں گیا ہوا ہے. ہمارے بھائی لوگ پیش کرتے ہیں ایک حدیث، ان علقمہ بن وائل ابن حجر نبی قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ. مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث بڑی مضبوطی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے اس کی کہ تحت السرہ کا لفظ اس حدیث میں بڑھا ہوا ہے. اصلی حدیث صرف اتنی ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ. تو جو لوگ اس سے دھوکہ کھا رہے ہیں، میں ان بھائیوں کو کہوں گا کہ اس سے دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ یہ حدیث صرف ابن ابی شیبہ میں نہیں ہے. حدیث کے دیگر مجموعے سنن، صحاح، مسند امام احمد ابن حنبل، صحیح ابن خزیمہ، ان تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. لیکن کسی جگہ بھی کسی امام نے تحت السرہ کا اضافہ نقل نہیں کیا ہے. ابن ابی شیبہ ہی میں ایک دوسری روایت، ان علقمہ بن وائل ابن حجر النبی قال رأیت النبی وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ. اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا نماز میں. تو یہ ہاتھ باندھنے کی تو دلیل ہے، لیکن ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنے کی دلیل ہے. یہ اس کے اوپر ابھی ہم نے ایک اور نئی کتاب لکھی ہے ایک مفتی صاحب کے جواب میں، اس میں اس کی پوری تفصیل ذکر کی ہے. دوسری حدیث ذکر کرتے ہیں، ان علی قال من سنت الصلاۃ وضع الایدی تحت السرہ. نماز کی سنت میں سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے. حالانکہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق بن الحرب، ابو شیبہ الواسطی. صرف ایسا نہیں کہ محدثین نے اس آدمی کو ضعیف کہا، بلکہ علم حدیث سے واقفیت رکھنے والے تمام علماء احناف جنہوں نے احادیث کی شرحیں لکھی، ان لوگوں نے، جیسے علامہ زیلعی جن کی مشہور کتاب نصب الرایہ ہے، لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل، امام ابو حاتم نے اس کو منکر الحدیث کہا، اس آدمی کو. ابن معین نے اس کو لاشیع کہا. امام بخاری اس کو ناقابل حجت قرار دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علامہ نبوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے. تو جس کو بہت بڑی دلیل مانا جا رہا تھا، اس کے بیان کرنے والے کو محدثین کرام کا اتفاق نقل کرتے ہیں کون؟ علامہ نبوی، مسلم شریف کی شرح لکھنے والے. اسی طرح سے ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، الحجاج ابن حسان قال سمعت ابا مجلد
اور سألته قال قلت كيف يصنع قال يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلهما اسفل من السرة۔ ابو مجلس سے سنا یا میں نے دریافت کیا ان سے کہ نمازی ہاتھ کس طرح رکھے، تو انہوں نے کہا کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی بیرونی حصے پر رکھے، اس کو ناف کے نیچے رکھے۔ یہ دلیلیں ایک اور جیسے اثر میں ابراہیم نخعی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، جبکہ وہ تو تابعی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا آپ کے فعل قول کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ کسی تابعی کا قول حجت نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کا ایک اثر ذکر کرتے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھا جائے ہاتھ، حالانکہ اس کی سند میں بھی وہی عبد الرحمن واسطی ہے جو اس سے پہلے گزرا۔ ایک اور اثر پیش کرتے ہیں حضرت انس کا، کہتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہے، افطار میں جلدی کرنا، سحری میں دیر کرنا، اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا۔ یہ الجوہر النقی نے نقی میں نقل کیا گیا ہے، حالانکہ اس کی سند جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ جائے نہیں ہے، اور کوئی حنفی مولوی اس کی سند نقل نہیں کرتا۔ بغیر سند کی بات کہ بھی آپ نے کس سے سنا، ڈائریکٹ حضرت انس سے روایت کر رہے ہیں۔ بھئی حضرت انس تو رسول اکرم کے صحابی تھے۔ الجوہر النقی والے کو یہ حدیث کیا حضرت انس سے سنی تھی اس نے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ درمیان میں 4-5 آدمی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں سند کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی حدیثیں جو پیش کی جاتی ہے، اسی طرح سے حضرت علی سے بھی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، اس کے اندر بھی وہی عبد الرحمن واسطی ہے جو اس سے پہلے جس کا تذکرہ گزرا۔ یہ تو ہمارے بھائیوں کی وہ بات ہوئی جس کو وہ بڑے دھڑلے سے پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اس میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت وائل ابن حجر روایت کرتے ہیں رسول اکرم کو دیکھا میں نے، اور آپ کی نماز کو اچھی طرح سے دیکھا میں نے، اور میں گیا ہی اس لیے تھا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تکبیر کے بعد آپ نے کانوں تک دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہنچے اور کلائی پر رکھا۔ الفاظ اس روایت کے یہ ہیں قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ، آخر میں ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد۔ یہ روایت کہاں کی ہے؟ ابو داؤد، نسائی، دارمی، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن الجارود، منتقی، بہقی، امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، اور یہ کئی سندوں سے مروی ہے۔ اس سند میں یہ سند بلا شبہ مرفوع ہے، متصل ہے، اور شرط مسلم پر صحیح ہے۔ اس میں جو طریقہ بتایا گیا ہاتھ رکھنے کا تو وہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا پہنچا ہے اس پر ہم نے اس کو رکھا اور ہاتھ کو ایسے، اب آپ اس کو کھینچیے
خوب کھینچیے اور دیکھیے کہ کیا یہ ناف کے نیچے جاتے ہیں ہاتھ؟ نہیں جاتے. تو اس میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے، اور رسول اکرم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے. حضرت وائل ابن حجر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جو آپ کے عمر کے آخری حصے میں 9 ہجری میں، ہجرت کے 9 سال، یعنی آپ کی وفات سے 1 سال پہ مدینہ گئے نماز سیکھنے کے لیے، اور خوب اچھی طرح سے سیکھی، اور پھر یہ بتلا رہے ہیں کہ نبی اکرم ایسے نماز پڑھتے تھے. ایک اور حدیث حضرت سہل بن سعد ساعدی کی، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ فی الصلاۃ. آدمی کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھے، اور جب آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھیں گے تو آپ کا ہاتھ ناف کے نیچے نہیں جائے گا، ناف کے اوپر، ناف سے اوپر تو جائے گا، ناف کے اوپر بھی نہیں جائے گا. اور یہ حدیث بخاری میں، موطا میں، مسند ابو عوانہ میں، بہقی میں، مسند احمد میں موجود ہے. اس حدیث کو حضرت وائل، جیسے اس میں تو یہ کان الناس یؤمرون، لوگ حکم دیے جاتے تھے، تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کون حکم دینے والا تھا؟ تو اسی روایت میں ہے ینمی الی رسول اللہ، اللہ کے رسول سے اس کو مرفوعاً روایت کرتے ہیں. حضرت طاؤس تابعی، کان رسول اللہ یضع الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ. آپ نماز کی حالت میں جب ہوتے تھے تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے اور پھر ان کو باندھتے، اچھی طرح سے پکڑتے. تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے ہاتھ سینہ پر رہیں گے. ناف کے اوپر کا جو حصہ ہے اور سینے کا جو حصہ ہے اور نہر کا جو ذکر آیا ہے، یہ سب ایک ہی چیز ہے، اور ایک ہی چیز کو بتاتے ہیں، ناف کے نیچے کو نہیں، ناف سے اوپر کو بتاتے ہیں. اور اس میں کہیں بھی آپ رکھ لیں ہاتھ، یہ آپ کا ہاتھ صحیح ہے. یہ سند اس کی، حدثنا ابو توبہ حدثنا الحیثم یعنی ابن حمید عن ثور عن سلیمان ابن موسیٰ عن طاؤس. امام ابو داؤد نے اس کو اپنے مراسیل میں ذکر فرمایا. یہ بند ہی تو نہیں رہا، ایسا تو نہیں پورا وہ اس میں بند ہی رہا ہو. آج شیخ آ رہی آواز آپ جی آ رہی شیخ آ رہی آپ کی آواز کنٹینیو کریے. بات ہو گئی نا پوری؟ حدیث پوری نہیں ہوئی. اچھا چلیے دیکھیے، اب ہم اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا ایک اور بات بتاتے ہیں. اکابر علماء احناف، ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری دلیلیں دیکھی، پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری دلیلیں دیکھی، احادیث بھی پڑھی. ایک بڑا نام ہے علماء احناف میں علامہ امیر الحاج، اور بحر الرائق کے مصنف، وائل کی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث صحیح سے سینہ پر ہاتھ باندھنا ثابت ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی صحیح حدیث نہیں جس سے کسی خاص
جگہ ہاتھ باندھنے کی تعین ہو سکے۔ اس بات کو علامہ محمد حیات سندھی حنفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور میں لکھا ہے۔ حضرت علی و سینہ پر ہاتھ باندھنا، ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کئی لوگوں نے حضرت علی کے تعلق سے یہ بات بیان کی کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ امام بخاری نے تاریخ بخاری میں ان علی فصلی لربک وانحر وضع یدہ الیمنی علی وسط ساعدہ الیسری علی صدرہ، یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں پائی جاتی ہے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب، ان کی 2 کتابیں ہیں، تاریخ صغیر، تاریخ کبیر، اس کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے مشہور مفسر ابن ابی حاتم، ابن شاہین، ابن مردوی اور امام بہقی یہ سب بیان کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے۔ فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں ضع یدک الیمنی علی الشمال عند النہر، ہاتھ کو نہر سے قریب رکھے۔ اسی طرح سے دیگر لوگوں نے بھی احادیث روایت کی ہے۔ اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہے تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اس سلسلے میں اس کو دیکھنی چاہیے، اور وہ انہوں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں بھی اور رافعی کبیر کی حدیث کی تخریج میں بھی انہوں نے متعدد دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ ایک حدیث وائل کی ابو داؤد اور نسائی میں ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والساعد، اس حدیث کے بارے میں امام ابن خزیمہ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور جب حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، صرف اس لیے کہ ہمارے مسلک میں نہیں، ہمارے مذہب میں نہیں، ہمارے مولوی نہیں کہتے، ہمارے مفتیوں نے نہیں بتلایا۔ جب حدیث آپ کو صحیح مل رہی ہے، آپ اپنے مفتیوں سے، مولویوں سے پوچھو کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کی جو یہاں ذکر کی گئی ہے، یہ کیا صحیح نہیں ہے؟ اور یہ جو ہمارے علماء نے سینے پر ہاتھ باندھنے کے تعلق سے جو کچھ بھی لکھا ہے، کیا یہ بھی صحیح نہیں ہے؟ کہ جو علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، اور ہندوستان میں ایک بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ ایک بار کسی آدمی نے ان سے پوچھا، سوال بھی عجیب تھا، سوال یہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمان ہاتھ اوپر کر کے نماز پڑھتے ہیں اور بعض مسلمان نیچے کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اسلام کی بات ہے تو ایک ہی ہونی چاہیے، یہ الگ الگ کیوں ہے؟ تو بڑا حکیمانہ جواب انہوں نے دیا کہ دیکھو بھائی، مسلمان جب نماز پڑھتا ہے نا
تو اپنی ساری توجہ صرف اپنے رب کی طرف رکھتا ہے، اور جب وہ نماز میں مگن ہو جاتا ہے تو اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اس کے ہاتھ کہاں ہے، نیچے ہے، اوپر ہے۔ ایک غیر مسلم کو، اسلام پر اعتراض کرنے والے کو اس سے اچھا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی صحیح سچی حدیث مل جائے ہمیں تو ہم اس کو مانیں۔ ہمارے اماموں نے بھی یہی کہا کہ جب کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اس پر عمل کرو، اور میں بھی جب صحیح حدیث مل جاتی ہے تو اس پر عمل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی مذہب ایسا نہیں کہ بعض مسائل میں امام کے 2 قول 3 قول، سب سے زیادہ تو حنبلی مذہب میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ایک مسئلے میں 4 قول مروی ہیں۔ اس کا مطلب پہلے ایک بات پر انہوں نے عمل کیا، بعد میں اس سے اچھی حدیث ان کو مل گئی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، دوسری بات کہی۔ جب اس سے بھی اچھی کوئی حدیث ان کو مل گئی صحیح تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایسے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے قول قدیم، قول جدید، راجع، مرجو، علماء متقدمین، علماء متاخرین، فقہائے بغدادیین، فقہائے ماوراء النہر، یہ کیا ہے؟ اتنے سارے لوگوں کے نام الگ الگ کیوں لیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ امام صاحب نے جو بات کہی تھی بعد کے فقہا کے نزدیک وہ بات تحقیق کے بعد صحیح ثابت نہیں، تو انہوں نے امام صاحب کے اس فرمان کے مطابق کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، انہوں نے امام صاحب کا مذہب اسی کو مانا اور اسی پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نبی کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں رسول اکرم کی صحیح حدیث ملتی ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ ہاں، اگر کسی مسئلے میں نیا مسئلہ، جیسے آج کے زمانے میں حالات بدل گئے ہیں تو کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوا، حدیث ہمیں نہیں مل رہی ہے، قرآن میں کوئی آیت نہیں مل رہی ہے، تو ہم 4 اماموں میں سے کسی بھی امام کی بات مان لے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ کے رسول کی حدیث اس بارے میں مل گئی تو میں ان کی بات چھوڑ دوں گا، رسول کی ہی بات مانوں گا۔ تو آپ کے دین میں، ایمان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہوتا، اور آپ پکے سچے مومن مسلمان رہتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔